چیز دکھائی، بتایا، پریشرائز کرنے کی کوشش پاکستان کو. یہ برطانیہ نے جو پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا ہے، کہ یہ بھی پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور محرکات؟ ساری دیکھو نا، ایک آدھ بات نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کورونا کی وجہ سے روکا ہے، تو کورونا انڈیا میں پاکستان اور بنگلہ دیش سے زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے. وہاں تو چوتھی لہر ہے، جاپان میں، انڈیا میں اور بعض ملکوں میں چوتھی لہر ہے. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. ایسے اس ملک میں یہ بچہ میرا پوتا، اس کی گان سونے کے لیے پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے. کورونا کی صورتحال، اور ایسی صورتحال جب برطانیہ کی طرف سے پابندیاں لگا دی گئی ہیں پاکستان کے اوپر، پاکستانی کمیونٹی کے اوپر، تو اسد عمر صاحب کی طرف سے بڑا شدید ری ایکشن آیا. اس کے اوپر تفصیل سے میں بات کروں گی. پاکستان سعودیہ تعلقات اور کشمیر میں بڑھتے ہوئے بھارتی مظالم کے اوپر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور بھی دیگر موضوعات ہیں ہارون صاحب جن پر میں ون بائی ون بڑھوں گی. گاندھی جی نے وزیرستان پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا کہ انڈیا بامیان تک ہے، جی، وسطی افغانستان تک. وہ بھائی تھا، کبھی کبھی یہاں ایران کی حکومت تھی، کبھی انڈیا جو ہے اس کی حدود وسیع 3000 سال پہلے. اس کے بعد کے 3000 سالوں میں کبھی ایران دنیا کی سپر پاور تھی، کبھی مصر سپر پاور تھی، کبھی یونان تھا، کبھی روم تھا. اب اٹلی والے کہیں کہ یہ سارے، کبھی یہ ترک جو تھے، طویل ترین دور تو شاید یہ سینٹرل ایشیا کے اقوام ہی ہیں. تو خان صاحب سعودی عرب تشریف لے جا رہے ہیں، جلد یا بدیر؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، جلدی بہرحال جائیں گے، یہ یقینی ہے. ٹھیک. اور انویسٹمنٹ بھی وہ کریں گے. کس وجہ سے؟ ہوا کیا ہے، چین داخل ہو گیا ایران میں، $300 بلین جیب میں ڈال کے. تو ادھر ترکی کے ساتھ مخاصمت ختم کر رہے ہیں، ایران سے خطرہ ہے. میں آپ کو ایک ایسی خبر دیتا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کب صحیح ہوگی، یعنی اس میں اسسمنٹ کا عنصر زیادہ ہے اور معلومات کا اتنا نہیں ہے، لیکن بہرحال مجھے اس پہ یقین پورا ہے، مجھے اس پہ بالکل اتنا ہی یقین ہے جتنا 15 برس تک اکیلے مجھے یقین تھا کہ عمران خان وزیر اعظم بنے گا، یا اسے تھا یا مجھے تھا. تو پھر یہ شیئر کر لیں ہارون صاحب یہ خبر. ایران الٹیمیٹلی امریکہ کے ساتھ جائے گا. ایران امریکہ کے ساتھ جائے گا. ابھی تو کچھ برس اس میں گزریں گے، لیکن اس وقت عرب ممالک اس سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں. یہ 1200 برس کا بلکہ 1400 برس کا تصادم ہے. دیکھیے ایران میں ایک طبقہ ہمیشہ ایسا محسوس، یہ ایک دوسرے سے نفرت بہت کرتے تھے، اور یہ عربوں کو اتنا حقیر اور گھٹیا سمجھتے تھے، سوسمار کھانے والے. وہ بادشاہ نے ایک جشن منایا، جناب رسالت مآب کی آمد سے کچھ عرصہ پہلے کا ذکر ہے. عربی ادب پہ سب سے اچھی جو کتاب ہے عرب کلچر پہ، بلوغ العرب، اس میں اس کی تفصیل ہے کہ اس نے کہا کہ ساری قومیں عرب کوئی ہے، عرب کوئی ہے. تو انہوں نے کہا عرب کچھ بزنس مین آئے ہوئے ہیں، تاجر، تو ان کو بلا لیں. اچھا. تو اس نے کہا یہ رومی بڑے مکان بناتے ہیں شاندار، اور چینی جو ہیں یہ ریشم بناتے ہیں اور یہ بناتے ہیں، فلاں قوم یہ کرتی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ تمہیں تو دنیا کو کوئی کام آتا ہی نہیں ہے. اچھا. تو وہ پھر وہ کہتا ہے کہ بادشاہ ہم صاحبان مہر و وفا ہیں، ہم اپنا قول وعدہ پورا کرتے ہیں. پھر فصاحت میں تو ان کو کوئی ثانی نہیں تھا. اور ایک 7 آدمی تھے، وہ 7 آدمیوں نے گفتگو کی. وہ سارے عربی بڑے فصیح ہوتے تھے، سارے عرب ادیب اور شاعر ہوتے تھے اکثر. تو ایک نے کہا کہ میں جنگ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، لیکن اگر جنگ میرا دروازہ کھٹکھٹائے تو میں اس کے قلب میں اترتا ہوں اور اس سے خون کی بارش کا مطالبہ کرتا ہوں. ہاں جی. اور ایک نے کہا کہ بادشاہ حسن ظن ایک بھمر ہے اور بدگمانی ایک تحفظ ہے. وہ بڑے بڑے خوبصورت فکر ہیں. تو وہ ان کو حقیر سمجھتے تھے. اچھا یہ ان خطبات کو تو چھوڑے نا، وہ حقیر سمجھ، سوسمار کھانے والے. اچھا. اس کے مزار پہ یہ جتنی توقیر شہنشاہ ایران کے دور میں تھی، آج بھی علماء کی حکومت ہے، آج بھی اتنی توقیر ہے فردوسی کی. اس کے مزار پہ لے جایا جاتا ہے. اس کے ساتھ غزالی کا مزار ہے. فردوسی اور غزالی کا کیا مقابلہ ہے؟ غزالی تو امام ہے،
امام مسلم کی پوری مسلمانوں کی پوری تاریخ میں 20 آدمی ہیں، 25 30 40 جن کو امام کہا گیا، ٹھیک ہے نا. غزالی کو تو سبھی نے امام کہا پورے زمانے نے. غزالی کے مزار پہ لے نہیں جاتے، پتہ ہی نہیں ہوتا اکثر کو. اب کچھ سنا ٹھیک کیا. فردوسی جو ہے وہ اس نے جو شاہنامہ لکھا اس میں لکھا سوسمار کھانے والے عرب، گو کھانے والے. ہاں جی، یہ پرانا ایک نفرت کا رشتہ ہے، ہمیشہ اتنا شدید تھا، آج بھی اتنا شدید ہے. عراق ایران جنگ میں $2000 بلین کا لاس ہوا. اچھا، یہ امریکہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسرائیل اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. امریکہ پاکستان سے کیا چاہتا ہے؟ امریکہ پاکستان سے چاہتا ہے کہ اپنے پوری قوت جھونک دے طالبان پر دباؤ ڈالنے میں. اور پاکستان کیا کرے گا؟ پاکستان نہیں کرے گا. پاکستان اگر یہ کرنا بھی چاہے تو کر نہیں سکتا نا، اس لیے اسے ماحولیاتی کانفرنس میں بھی نہیں بلایا. یہی وجہ تھی، یہی وجہ. اور وہ کیمرون منتر نے کہا کہ ہمارے راڈار پہ ہی نہیں ہے. کولڈ شولڈر ایک دفعہ سے بلیک میل کر چکے ہیں نا مشرف کے زمانے میں. تو ان کا خیال ہے کمزور ملک ہے، معیشت بھی کمزور ہے، وہ اسی طرح سے حساب لگاتے ہیں نا امریکی. اسی لیے مطلب ان کو ناکامی ہو رہی ہے نا. انہیں یہ نہیں پتا اسی ملک کو وہ جنرل کینی کو بھگت چکے ہیں. جنرل کینی نے روس کے ساتھ بریک تھرو کیا، 7 مہینے رسد بند رکھی جی، ٹھیک ہے. سب سے زیادہ پاکستان میں کون ہے امریکہ کے خلاف؟ سب سے زیادہ. میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، سو فار آئی نو، پاکستانی فوج کے خلاف. پاکستانی فوج کا عام سپاہی، عام افسر. امریکہ کا سب سے بڑا لیڈرشپ کی مجبوری. بھائی امریکہ کے لیے ایک راستہ ہے، ہمارے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھے، یا یعنی بہتر یہ ہے. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ کو کہ ہماری مجبوری ہے، وقتی طور پہ تو ہمیں بڑی تکلیف دے سکتا ہے. ایک ہم چین کے ساتھ بھائی انڈیا ہمیں ختم کرنے پہ تلا ہوا ہے، تباہ کرنا چاہتا ہے، دہشت گردی کرتا ہے، افغانستان سے دہشت گردی کرتا ہے. آپ اس کے پارٹنر ہیں، وہ آپ کا پارٹنر ہے، آپ اس کے ایٹمی پروگرام میں اس کے مددگار ہیں اس کے. تو ہمارا تو جب تک چین ہمارا حلیف نہ ہو، ٹھیک ہے، تو ہماری تو سروائیول مشکل تھی. اب تو خیر انڈیا حملہ تو ہم پہ نہیں کر سکتا. حملہ کرے گا تو انڈیا میں بچے گا ہی کچھ نہیں. صحیح. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، وہ 22 فروری کو پچھلی دفعہ دیکھ چکے ہیں نا. یہ جو طیارہ ہے نا F-17، جی، یہ تو چونکہ امریکی دباؤ ہے اور ہمیں کچھ چیز بیچنی آتی بھی نہیں، مارکیٹنگ تو آتی نہیں. ہم تو کشمیر کی مارکیٹنگ نہیں کر سکے، اتنی مظلومیت کی مارکیٹنگ کا میں بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کر لیتی ہوں. وہ جو F-17 طیارہ ہے نا، یہ ہمارا تھنڈر، یہ کسی طیارے سے کم نہیں ہے. ہارون صاحب، ماحولیاتی کانفرنس سے متعلق آپ نے بات کی کہ امریکہ نے ایک یہ چیز دکھائی، بتایا پریشرائز کرنے کی کوشش پاکستان کو. یہ برطانیہ نے جو پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا ہے، کہ یہ بھی پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور محرکات ہیں؟ دیکھو نا، ایک آدھ بات نہیں ہے. میں ہر آدمی سے کہتا ہوں کیمرون منتر کی تقریر پڑھے. یہ اس کا جملہ کہنا پاکستان ہمارے راڈار. ایک طرف کہہ رہے ہیں اپنا سارا پریشر ڈالو افغانستان پہ. افغانستان ایک بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. 19 سالہ جنگ انہوں نے لڑی ہے، اس میں وہ ناکام ہوئے ہیں. پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں کوششوں کو. اور پاکستان کی کوششوں کی تعریف راڈار پہ ہی نہیں ہے. راڈار پہ ہے یا نہیں ہے؟ راڈار 22 کروڑ کا ملک ہے، ایٹمی طاقت ہے. اور آپ کہتے ہیں آپ کے راڈار اسٹیٹ آف آرٹ میزائل ہیں، ہاں جی. اور انڈیا کی جرت نہیں ہے کہ جناب والا کوئی کرے. وہ مشرف نے کہا تھا نا کہ یہ جب بکواس کریں نا، وہ ایسی بات کرتا تھا، جب یہ بکواس کریں نا ان کو سخت جواب دو. اور میں نے فضائیہ کے چیف سے کہہ دیا ہے رات کو حملہ ہونا ہے. آج ایک دن خطرہ تھا فضائیہ کا، انڈین فضائیہ آزاد کشمیر میں حملہ کرنا تھا. میں نے فضائیہ کے چیف کو کہہ دیا ہے کہ رات کوئی ٹارگٹ طے کر کے تو اتنے ہی حملے کرو انڈیا میں، اور اتنے ہی حملے پھر دوبارہ بھی کرو، مطلب ان کا جواب پتہ دگنے کرو. تو پھر اس نے کہا کچھ بھی نہیں کریں گے، ان کی ہمت ہے کچھ کرتے کریں. اچھا آپ وہاں کہہ رہے ہیں ایک ڈویژن فوج بھیج دیں، انڈیا سے کہہ رہے ہیں اور پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. کمال ہے جی. ایک آدمی تھا مجھے ملا اسلام آباد کلب کے برآمدے میں اور کہتا ہے کہ ہارون صاحب میں نے آپ کے خلاف کالم رکھا ہے، آپ برا نہ منائیے گا. میں نے کہا میں تو برا نہیں مناتا، میں تمہاری طبیعت صاف کروں گا، برا میں نے کیوں منانا ہے. وہ بھائی ایک ادھر ایک ڈویژن آرمی بھیج دیں اس کی، ہاں جی، ویسے تو بھیج دیں تو بہت ہی اچھا ہے، یہ بھی مدد چکھ لیں. ہاں جی، ان کو اس قوم کو خدا نے شاید پیدا اس لیے کیا ہے متکبرین کو سزا دینے کے لیے.
اچھا تو پھر وہ بورس صاحب ریڈ لسٹ میں ڈال دیا شیریں مزاری نے، اور اسد عمر نے بالکل ٹھیک کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہر ملک کا حق ہے جس کو شہریوں کو آنے دے نہ آنے دے، آپ اعتراض تو نہیں کر سکتے، ان کی سرزمین ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کورونا کی وجہ سے روکا ہے، تو کورونا انڈیا میں پاکستان اور بنگلہ دیش سے زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے، وہاں تو چوتھی لہر ہے، جاپان میں، انڈیا میں اور بعض ملکوں میں چوتھی لہر ہے۔ اچھا بھائی انڈیا کو برطانیہ، یہ وہی برطانیہ ہے نا جس نے 2 تحصیلیں جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی وہ انڈیا کو دے دی ریڈ کلف ایوارڈ کے ذریعے، اور کشمیر کے لیے ان کے راستہ ہموار کر دیا۔ ہمیشہ سے یہ نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اچھا یہ جو ہے انہوں نے کوشش کی کہ انڈیا کو کانگریس کے حوالے کر دیا جائے، وہ تو کر نہیں سکتے تھے نا، وہ تو چرچل، وہ خود اس میں جو سیانے لوگ تھے، مطلب چرچل نے کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو، یہ جو مسلمان ہیں بر صغیر یہ تو ساری جنگجو اقوام ہیں۔ پٹیل نے بھی کہا گاندھی سے اور نہرو سے، او بھائی یہ جنگجو اقوام ہیں، ان پہ تم غلبہ کیسے پاؤ گے؟